کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، مرحبا۔ ہم ہر سال اس کو اپنے گھر کو سجاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً ہم بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں، پہلے میرے والد صاحب اور ان کے بھائی وغیرہ سجاتے تھے، اور اب ہم بھائی سجاتے ہیں اس طرح ہی۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، لائٹنگ جیسے ہم بند کر دیتے ہیں تقریباً 12 بجے تک ہم لائٹس آف کر دیتے ہیں، تو اس میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات دیر سے گھر سے نکلتے ہیں چراغاں دیکھنے کے لیے، اور وہ جب آتے ہیں گھروں پر مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ پھر تھوڑی سی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ لائٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے اور اب اس کو آن نہیں رکھا آپ نے، تو اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ لائٹس ہمیں کتنے بجے تک آن رکھنی چاہیے؟ اللہ سرکار کی محبت میں اچھی نیت سے، جس سے ولادت یا نیت اچھی ہو، باوا کی نیت ہو، اگر لوگ ہم نے کمپٹیشن کس نے زیادہ کی میں نے اس سے زیادہ کی اور صرف دکھاوا مقصود ہو تو اس میں ثواب نہیں، یہ تو ریا میں آ جائے گا۔ تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہا ہوں، اس عنوان پر نیتیں لکھی ہوئی ہیں اپنے صبح بہارا میں، تو اچھی اچھی نیتیں کر کے چراغاں کرے۔ اب چراغاں پہلے بولتے تو لائٹنگ بولتے ہیں، کل کیا بولیں گے پتہ نہیں، تو ہمارے زبان میں چراغاں چڑھا ہوا ہے، تو یہ لائٹنگ جو ہے تو اچھی نیت سے ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، جبکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کنڈے کی بجلی ہے تو ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ گار ہے۔ چوری کی بجلی نہیں، اپنی ذاتی پیسے کی، کسی سے دل دکھا کے چندہ وصول کیا، دھمکی دے کے چندہ وصول کیا، اس کی لائٹنگ ہے تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے، پھر ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ تو اب یہ کہ جائز لائٹنگ ہے، اب کتنے بجے تک اس کو باقی رکھنا ہے، تو اس میں یہ کہ وہاں جہاں آپ نے لائٹنگ کی ہے جب تک لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لذت لے رہے ہیں، تو اس وقت تک جلائی جائے۔ اب جیسے کہ کوئی علاقہ ہوگا کہ وہاں 9 بجے میں سناٹا ہو جاتا ہوگا، کوئی گزرتا ہی نہیں ہوگا، تو وہاں لائٹنگ ہے 9 بجے بند کر دو۔ کوئی ایسا کہ 12 بجے تک چہل پہل رہتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، تو 12 بجے تک آپ لگی رہنے دیں۔ کہیں 1 بجے تک کا ماحول بھی مل سکتا ہے، کہیں ہو سکے 11 بجے کا بھی ہو، کہیں ہو کہ ساری رات ہی مطلب رونق لگی رہتی ہو، بھلے ساری رات پھر چلتی رہے۔ تو یہ اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے مکان کے تعلق سے۔ اب گھر میں لائٹنگ کی اسی حوالے سے، اب گھر میں 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، اس سے دل خوش ہو رہا ہے، بھلے 2 بجے تک چلتی رہے یہ لائٹنگ۔ اور اب اگر سارے ہی سو گئے، ایک بھی جاگ نہیں رہا، دروازے بھی بند ہے، خواہ مخواہ وہ لائٹنگ جگمگا رہی ہے، کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پھر اسراف ہو جائے گا، فضول مال ضائع کرنا۔ تو اس لیے مطلب اپنے اپنے حساب سے اس کو، ایک بھی آدمی جاگ کر اس سے اگر اپنا دل بہلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لائٹنگ ہے، اب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بند کرنا ہوگا۔ حضور یہ جس طرح کی لائٹنگ کے متعلق میں جو سمجھ پایا ہوں، اب جیسے کہ اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں جو کہ عام آمد و رفت کے نہیں ہیں، اس طرح کے بنگلوز، اس طرح کے خاص فلیٹس وغیرہ جہاں بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، آمد و رفت وہاں نہیں ہوتی، مگر کوئی گھر جیسے مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا سجاتے ہیں نا، بہت اچھا سجاتے ہیں، اب رات کو 12-1 بجے کسی کا دل ہوا یار وہ نہیں جو گھر سجاتے ہیں، چل یار وہ دیکھ کر آتے ہیں، تو اب وہ کہیں سے کوئی گاڑی یا کہیں سے کوئی دوست یار نکلے موٹر سائیکل یا کار کے اندر، اور اس کے گھر کے باہر آ کے بولتے ہیں اور ہم اتنی دور سے خالی چراغاں دیکھنے آئے تھے آپ کے گھر کا، تو آپ نے تو یار وہ لائٹیں بند کر دیں۔ تو اب یہ اکا دکا کوئی بھی کہیں سے بھی مشہور چراغاں جہاں ہوتا ہے
وہ دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں. تو اب ایسا جس کا گھر ہو کہ جو واقعی ماشاءاللہ چراغاہ اچھا کرتا ہے، ان کے گھر پہ اللہ کی رحمت ہے کہ اچھا چراغاہ نظر آیا، اچھی لائٹنگ نظر آئی، تو اب کوئی مطلب کہ اب یہ یہاں کو آمد و رفت نہیں ہوتی ہوگی، آس پاس گھر ہی بنے ہوئے ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں. اب کوئی رات کو 1 بجے آ کر ان کو اندر پہ فون کرے باہر کھڑے ہو کر کے، یار وہ ہم تو دور سے آئے لائٹیں دیکھنے کے لیے، یار رکھا آپ نے لائٹ ہی بند کر دی، کیا فائدہ ہوگا لائٹ لگانے کا، یوں کر کے. تو یہ ایسے جو لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو صبر کرنا چاہیے. نا ایک آدمی کے لیے 15,000 کی لائٹیں جلوائیں گے، یہ آسان تھوڑی ہے جلانا کہ چلو بھائی بجھا دی، اب نواب صاحب آ رہے ہیں اپنے اطمینان سے، اور اب تو کتنے کاریگر لگتے ہوں گے، بڑی لائٹنگ ہے. مطلب جس کو دیکھو اب نماز پڑھنی ہے 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہے ہمارے پاس، آپ بولو کہ میرے کو 9 بجے ٹائم ملتا ہے، تو ہم اس کو معذرت کر لیں گے کہ یار 100 آدمی 8:30 کے لیے تیار کھڑے ہوئے، آدھا گھنٹہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو یوں مطلب جس کو شوق ہوتا ہے اپنا رستہ نکال لیتا ہے. تو کوئی اکا دکا ایسا اگر بولتا ہے کہ بند کر دی، تو الشاذ کالمعدوم محاورہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے نہیں، اس کو وجود نہیں ہوتا اس کا. تو یہ اس طرح ساری رات جلاتے رہو، یہ نہیں سمجھ میں آتا. ان کو کوئی ٹائم رکھنا پڑے گا، بھائی اتنے بجے ہم بند کر دیں گے. میں دیکھنا میرے کو ہے نا، تو میرے کو چاہیے نا کہ میں ٹائم پہ جاؤں، یہ میرے کیوں پابند ہو، میں ان کا پابند ہو جاؤں. اب کسی کو جیلسی ہے خدا نخواستہ کہ جشن ولادت منانا ہی نہیں چاہیے، تو اس کو تو مطلب زیادہ لائٹنگ دکھانی چاہیے کہ اندر جو کچھ ہے وہ بھی جل جائے، صاف صفائی ہو جائے. نہیں لوہا زنگ والا ہوتا ہے، اس کو اس میں بٹی میں رکھنا پڑتا ہے، تو بٹی میں اس کا زنگ و میل دور ہوتا ہے تو نکھر کے آتا ہے سامنے. تو اللہ کرے اس کے دل پر بھی کوئی چمکارا پڑ جائے لائٹنگ کا. میری مراد یہ نہیں تھی. تو دکھ تو ہوتا ہے، بعضوں کو تو ہوتا ہے، وہ دکھ مطلب وہ باطینی دکھ ہوتا ہے، ظاہری طور پر وہ بھی دیکھتا ہے. مجھے ایک لطیفہ کسی نے سنایا تھا کہ ایک شخص نیاز کو مانتا نہیں تھا، لیکن وہ نیاز میں نظر آیا، گوشت پاک کی نیاز تھی. تو اس کو کسی نے بولا، وہ دوستوں آپس میں جان پہچان ہوگی نا، کہ تو کیا یہ 11ویں کی نیاز ہے. بولا مجھے پتا ہے، حرام سمجھ کر کھا رہا ہوں. یہ واقعہ کسی نے بتایا تھا مجھے. پر شراب کو حرام کون نہیں سمجھتا، پیتا ہی ہے نا. تو اس طرح بھی لوگ آپ کو نیازوں میں بھی مل جائیں گے. پیٹ کرائے ویٹ، یہ گجراتی کہاوت ہے، پیٹ ویٹ کرواتا ہے، محنت کرواتا ہے. تو وہ کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. تو یہ معاذ اللہ اس طرح کے بھی بد نصیب ہیں، خدا کی قسم بد نصیب ہیں. مجھے ایک عاشق رسول نے بہت پہلے بتایا تھا، دعوت اسلامی کا وہ ماحول اس وقت تصور بھی نہیں تھا. اس نے بتایا کہ ایک آدمی کو تو گلا بند ہو گیا تھا، بیمار تھا، اب خدا دینا کینسر یا وہ مجھے یاد نہیں ہے، گلا بند تھا، کچھ اترتا نہیں تھا کھانے کا. وہ بیچارہ ظاہر ہے کہ وہ پریشان حال تھا. تو شاید اسی آدمی نے کہا، میں نے اس کو مشورہ دیا یا کیا پورا بھول گیا ہوں واقعہ، یعنی کہ سچا واقعہ اس نے اپنے طور پر مجھے بتایا تھا. تو اس نے بولا کہ اس کو ایک جگہ کوئی نیاز تھی، شاید غوث پاک کی نیاز تھی یا جشن ولادت کی نیاز تھی، یہ بھی بھول گیا ہوں، نیاز کا کھانا تھا. تو اس کو ہم لے گئے. تو اب وہ کھانا تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، بظاہر تو اترتا نہیں تھا نا. تو لیکن اس نے بسم اللہ پڑھ کے وہ نیاز کا کھانا دیوالا ڈالا، اتر گیا. وہ کھاتا چلا گیا، پیٹ بھر گیا، اس کا گلا کھل گیا، بیماری چلی گئی. تو ہم اگر عقیدت سے نیاز پر ہاتھ رکھیں گے نا کہ یہ میرے مرشد غوث پاک کہ ایصال ثواب کا کھانا ہے. میں دیکھو یا غوث کر کے کوئی نہیں کھاتا، بسم اللہ پڑھ کے ہی کھاتے ہیں نا ہم لوگ. غوث پاک کی نیاز، اس کا مطلب یہ کہ غوث پاک کی ایصال ثواب کا کھانا. ایصال ثواب ہم میرے جیسے بزرگوں کی ہوتی ہے، ہمارے عزیزوں کا ہوتا ہے، تو ہم بولتے ہیں میرے دادا کا فاتحہ، میری نانی کی برسی. اور جب بزرگوں کا ہوتا ہے تو خواجہ غریب نواز کا عرس، غوث پاک کی نیاز. یہ عقیدت کے الفاظ ہیں، صرف الفاظ کے فرق ہیں. بات وہی ہے کہ سب اللہ کے نام پر ہوتا ہے. آپ کو جیسے عام آدمی بیٹھ جاؤ، لڑکا ہے بیٹھ جاؤ بھائی، بڑا ہوا تشریف رکھیے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے موقع کی مناسبت سے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ نیاز واقعی برکت والا کھانا ہے، یہ عام کھانا نہیں ہے. یہ اپنی جو دوسرے کھانے ہوتے ہیں ہم دیکھیں چڑھاتے ہیں اور مال کھاتے ہیں، پراٹھے کھاتے ہیں، نہیں. نیاز کے جو سوکھے چاول ہے نا، خشک روٹی،
یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ نسبت والی چیز ہے، اس کو بزرگوں سے نسبت ہو گئی. دنیا بھر کی خاک، مٹی، خوبصورت چمکدار ریت ایک طرف اور خاک کے مدینہ ایک طرف. میں کہے کو مٹی وہ بھی ہے، مٹی بھی یہی ہے نا، تو وہ مٹی اور ہے، یہ مٹی مدینے کی ہے. اس خاک پہ آباد مدینہ ہے ہمارا. اس خاک کو تم مدعیو خاک نہ سمجھو، اس خاک پر آباد ہے اس خاک پر آباد مدینہ ہے ہمارا. تم نسبتوں کی باتیں، تو یہ نیاز جو بہترین بریانی بنی ہوئی ہے، قورمہ سجا ہوا ہے، خوشبوئیں لٹا رہا ہے کہ سن سن کر منہ میں پانی لا رہا ہے. اور میرے مرشد کی غوث پاک کی پرسوں کی جو نیاز کی روٹی تھی نا، سوکھ گئی ہے، چبائی نہیں جاتی، بھائی ڈال پانی میں، تھوڑا رہنے دو، ابھی سخت ہے، اور یہ کھاؤ انشاءاللہ. ظاہری باطنی بیماریاں دور انشاءاللہ. عقیدت شرط ہے. امام اس کو بولتے ہیں یقیدہ ہونا چاہیے، یا سے بولتے ہیں یقیدہ ہونا چاہیے. یہ کہ عقیدت شرط ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. ہم نیازی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بتاؤ پہلے نمازی ہیں. یہ نہیں بھولنا، ہم نمازی بھی ہیں، نیازی بھی ہیں، اور پہلے نماز بعد میں نیاز. تو جب بھی نیاز کرو اور نماز کا ٹائم آ گیا تو نیاز کی دیگیں بند، تھال سمیٹ، چل پڑھ نماز، پھر آ کر کھائیں گے نیاز انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.